السلام علیکم کلاس 3 کیسے ہیں بچوں آپ لوگ؟ میں آپ کے ٹیچر مس رومانہ بات کر رہی ہوں۔ بچوں یہ جو ہے آپ کا جو ہے میقات صوم میں پہلا سبق ہے آپ کا گفتگو کے آداب۔ گفتگو کے آداب میں ہم جو آج پڑھیں گے یہ آپ کا ہے سبق نمبر 1۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جیسے دیکھنے کے لیے آنکھیں، سننے کے لیے کان اور بولنے کے لیے زبان۔ زبان کے ذریعے سے انسان اپنے خیالات، احساسات اور جذبات سے دوسروں کو آگاہ کرتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر زبان نہ ہوتی تو انسان اپنی بات دوسروں تک کیسے پہنچا سکتا؟ اسی لیے انسان کی زندگی میں زبان کی بہت اہمیت ہے۔ یہی زبان ہے جو انسان کو اچھا بھی بناتی ہے اور برا بھی۔ زندگی میں زبان کی بہت اہمیت ہے۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا آپ سب سے زیادہ میرے لیے کس چیز سے خطرہ محسوس کرتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر فرمایا، زبان کے ناجائز استعمال سے۔ بچوں یہ جو ہے اس میں آپ کو بتایا گفتگو کے آداب میں کہ سب سے زیادہ جو ہم انسان اپنی زبان سے ہی لوگوں کو خوش رکھ سکتے ہیں اور زبان سے ہی لوگوں کو ناخوش رکھ سکتے ہیں۔ یعنی ہم زبان سے برا بھلا کہتے ہیں، لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، تو یہ سب چیزیں لوگوں کو تکلیف پہنچاتی ہیں اور ہم ناراض ہوتا ہے، ہم ان کے خامیاں نکالتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں یا اپنی زبان سے الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتی، یہ سب اس سے کیا ہے کہ آپ کی زبان جو ہے تو گندی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی کہا ہے کہ انہوں نے جب پوچھا کہ میں کس چیز سے بچوں، کیا چیز میرے لیے بہتر ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ زبان کو، اپنی زبان مبارک کو پکڑ کے کہا کہ یہ زبان کا جو ہے ناجائز استعمال، یعنی غلط استعمال، غلط باتیں کرنا، برا بھلا کہنا، لوگوں کا دل دکھانا زبان سے مت کرو۔ ناجائز کا مطلب یہی ہے، اس کو غلط طریقے سے مت استعمال کرو۔ اچھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور موقع پہ فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ صحیح بخاری سے لیا گیا ہے، یہ صحیح بخاری حدیث کا نام ہے۔ پیارے بچوں، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی بات کہی، جو بھی عمل کیا، ان کا سونا، ان کا بیٹھنا، ان کی باتیں، تمام چیزیں ایسی ہیں جن پہ عمل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ ہمارے پیارے نبی، ہمارے آخری نبی ہیں، ان پہ قرآن پاک نازل ہوا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ تو حدیث جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث ہیں، جمع ہیں، تو اس کو ایک کتاب بنائی گئی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کی کتاب، اور مختلف لوگوں نے لکھا، وہ ہو گئے حدیث امام، یہ آپ کے پاس صحیح بخاری کے نام سے ہے، تو یہ جامع ترمذی، یہ ساری حدیث کی بک ہیں، کتابیں ہیں، جیسے آپ لوگ یہ پڑھ رہے ہیں نا کتابیں، اسی طرح وہ کتابیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ نماز کیسے پڑھتے تھے، وہ روزہ کیسے رکھتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے نہاتے تھے، کیسے کھاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے نا ہمارے لیے عملی نمونہ ہے کہ ان سے سیکھنے کا ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کے بارے میں بتایا کہ جو انسان کو اللہ سے ڈر لگتا ہے یا آخرت پر کہ یعنی مرنے کے بعد اس کو سزا ملے گی، اچھا کرے گا تو اچھا، اسی زبان سے وہ اچھا کرے گا نا، کہ وہ اچھا عمل کرے گا، قرآن پاک پڑھے گا، نماز پڑھے گا۔ اسی زبان سے لوگوں کو تکلیف پہنچانا، لوگوں کو طعنے دینا، برا بھلا کہنا، گالیاں دینا، اس کے لیے غلط خیال رکھنا، تو یہ چیزیں جو ہیں وہ نقصان پہنچاتی ہیں، اس کو آخرت میں عذاب ملتا ہے۔ تو جس کو آخرت کے عذاب سے ڈر لگے گا، اللہ سے ڈر لگے گا، وہ یہ ساری چیزیں نہیں کرے گا۔ یعنی آپ باتیں کریں، اچھی کریں، ورنہ کیا کریں؟ خاموشی اختیار کریں۔ فضول گوئی، فالتو کی باتیں کر کے کیا ہوتی ہے؟ آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، اس سے برائیاں ہو جاتی ہیں، غیبتیں ہوتی ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟
اچھا بچوں، یہ جو ہے نا اس میں ایک اور بھی ہے کہ بتایا گیا کہ گفتگو کے کیا آداب ہے نا، یعنی جو بات کرتے ہیں تو کیا چیز ایسا طریقہ اختیار کیا جائے جس سے ہم بہت بہترین، بہت اچھے ہو جائے لوگوں کی نظر میں، اللہ کی نظر میں۔ تو کیا ہے کہ نمبر 1 پوائنٹ کیا ہے کہ جب کسی کے پاس جائیں تو بات کرنے سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بینگ اے مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں سلام کرنا چاہیے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو عمر میں۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ بڑا ہے تو اسے سلام کریں گے، چھوٹا ہے تو اسے سلام نہیں کریں گے۔ تو چھوٹے بڑے سب کو سلام کرنا ہے، امیر غریب سب کو سلام کرنا ہے۔ اور دوسرے کیا ہے کہ آہستہ آواز میں اور نرمی سے بات کریں۔ چیخ کے بات کرنے سے ویسے بھی گنوار اور گھٹیا لگتا ہے انسان، تو ہمیں آہستہ بات کرنی چاہیے، نرمی سے بات کرنی چاہیے، مہذب طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ اچھا، اپنی بات چیت میں اچھے مہذب الفاظ کا استعمال، یعنی بعض دفعہ کسی کو ہم پکارتے ہیں نا تو بہت ہی برے انداز میں پکارتے ہیں، او بات سن، کیا ہے، کیا کر رہا تھا، یہ سارے انداز کیا ہیں؟ بہت ہی برے، جس کو سن کے اچھا نہیں لگ رہا ہے نا۔ تو جیسے میں بول رہی ہوں، آپ کیا کر رہے ہیں، آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں، چلیے بیٹھ جائے، چلیے کام کریں۔ تو اس سے باتوں سے آپ کا کیا ہوتا ہے، بیڈ امپریشن بھی پڑتا ہے اور گڈ امپریشن بھی پڑتا ہے۔ دوسرا کیا ہے کہ بڑوں سے جب بھی بات کریں تو ادب و احترام سے بات کریں۔ ہمیں ادب و احترام سے ویسے بھی اپنے بڑوں کے رسپیکٹ کرنی چاہیے، سلام کرنا چاہیے، وہ جو کہیں کہنا ماننا چاہیے، ہے نا۔ بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے ان کے سامنے، ان کو اگنور کر کے چلے جا رہے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ دوسروں کی بات غور سے سنیں، اگر آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں تو وہ دوسروں کی بات ختم ہو جائے پھر کریں۔ کیا ہوتا ہے کہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو میری سنو کر کے کیا ہوتا ہے، اپنی بھی سنا رہے ہیں، ان کی بھی سن رہے ہیں، دونوں میں سے کوئی کسی کی نہیں سن سکا۔ اس لیے جب کوئی بات کرے تو پوری توجہ سے، خاموشی سے اس کی پہلے بات سنیں، پھر اس کے بعد جواب دیں، تو سمجھ میں آئے گا۔ ورنہ میں بھی بول رہی ہوں، آپ بھی بول رہے ہیں، تو کیا ہوگا کہ دونوں میں پھر لڑائی ہو جائے گی، بات چیت تو نہیں ہوگی نا۔ تو تمیز کا طریقہ، مہذب طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی آپ سے بات کرے، آپ کو اپنے بارے میں سنائے تو پہلے سنیں، پھر بعد میں اس کا جواب دیں۔ اچھا، جو بچے ان سب باتوں کا خیال رکھتے ہیں، کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہوتے ہیں، اور کیا ہے، ان کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کتنا پیارا بچہ ہے، کتنا ادب و احترام والا ہے، یہ اللہ کا نام لیتا ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم زبان سے ہی ادا کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں ایک ہے آپ کا یہ جو حصہ ہے تفہیم کا حصہ، جس میں ہم صحیح اور درست کا جواب کا نشان لگاتے ہیں۔ تو آپ اپنی بک میں جو ہے یہ پیج کھولیے گا تفہیم کا، سرگرمی کا، اور اس میں نشان لگائے گا۔ میں یہاں بتا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، جانوروں کو، انسانوں کو، پرندوں کو، جنوں کو۔ تو کیا ہے، انسانوں کو نوازا ہے نا بے شمار۔ انسان اپنے خیالات، احساسات اور جذبات سے دوسروں کو آگاہ کرتا ہے۔ کس کے ذریعے؟ آنکھ کے ذریعے آگاہ کرتا ہے، کان کے ذریعے کرتا ہے، زبان کے ذریعے، ہاتھ کے ذریعے۔ تو کیا ہوگا، سب سے زیادہ ہم بے شک ہاتھ کے ذریعے بھی اظہار کر سکتے ہیں، لیکن وہ بات سب کو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ زبان وہ چیز ہے جس کے ذریعے سب لوگ سمجھ جاتے ہیں، سن لیتے ہیں۔ تو کیا ہے اس کا جواب؟ جیم، زبان کے ذریعے۔ اچھا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کو انسان کے لیے قرار دیا خطرہ، کمزوری، برائی، بے حیائی۔ کیا ہے قرار دیا تھا اپنی زبان پکڑ کر؟ خطرہ۔ اچھا، لوگوں کے درمیان انسان کو اچھا یا برا بناتی ہے، کیا چیز بناتی ہے؟ انسان کی زبان، انسان کی امارت، انسان کی بڑائی اور انسان کی حیثیت۔ کیا چیز ہے جو یا دولت مند ہے، انسان کی کیا بناتی ہے، اچھا یا برا؟ زبان۔ ان زبان سے ہی آدمی اچھا ہوتا ہے، کوئی بھی بولتا ہے کتنا اچھا ہے، میری کتنا خیال کر رہا ہے، یہ سب زبان سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ہو گیا تفہیم کا حصہ۔ اب ہم خالی جگہ دیکھتے ہیں۔ خالی جگہ میں کیا ہے کہ خالی جگہ میں نمبر 1 ہے، انسان کی زندگی میں ڈیش کی بہت اہمیت ہے۔ کس کی اہمیت ہے؟ زبان کی۔ جب کسی کے پاس جائیں تو اس کے ساتھ بات کرنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ سلام کریں۔ اپنی بات چیت میں اچھے اور مہذب الفاظ کا استعمال کریں۔ دوسروں کی بات توجہ سنیں۔ یہ ساری بلینک میں نے بتا دیا، یہ تمام کے تمام بچوں اپنی کاپی پہ کیجیے گا۔ سب سے پہلے سبق کا کیا کہ آپ ٹائٹل پیج بنائیں گے۔ ٹائٹل پیج بنانے کے بعد ایک صفحہ خوش خطی کریں گے، اور لائن ڈرا کریے گا، اچھے سے لائن ڈرا کرنی ہے،
اور اسکیل رکھ کر کے لائن ڈرا کیجیے گا، کوئی ٹیڑھی میڑھی لائن نہ ہو، صاف ستھرا کام ہوگا، اس پہ آپ کو نمبر بھی ملے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہ چیزیں، اور پھر اس کے بعد آپ کیا کریں گے، خالی جگہ پہلا جو ہے خوش خطی کریں گے، خوش خطی کے بعد ابھی آپ نے تفہیم کیا، تفہیم کے بعد کیا ہے، یہ خالی جگہ کیجیے گا، اس کے بعد ہم کریں گے سوال جواب۔ تو گفتگو کے آداب بیان کریں، سوال نمبر 1 یہ ہے، گفتگو کے آداب بیان کریں۔ تو کیا ہے آداب؟ کہ بات چیت میں ان آداب کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ جب کسی کے پاس جائیں تو بات کرنے سے پہلے کیا کریں، سلام کریں، جو ابھی میں نے بتایا، آہستہ آواز میں اور نرمی سے بات کریں، اپنی بات چیت میں اپنے اچھے اور مہذب الفاظ کا استعمال کریں، یہ سارے اس کا آنسر ہے۔ صرف ضروری بات کریں، غیر ضروری بات نہیں کریں، بڑوں سے جب بھی بات کریں ادب احترام سے کریں، دوسروں کی بات غور سے سنیں، دوسروں کی بات ختم ہونے کا انتظار کریں۔ یہ آپ کے سوال کا جواب ہے۔ اور کیا ہے سوال نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں کس بات کرنے سے منع فرمایا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ اور آخرت کے دن ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کہے یا خاموش رہے۔ کیسی بات کرنے سے کہا ہے؟ اچھی بات کرنے سے کہا ہے۔ اچھا بچوں، گھر کا کام میں نے آپ کو بتا دیا کہ ٹائٹل پیج بھی بنے گا، اور صفحہ نمبر 75 اور 76 کا اور خالی جگہ کا کاپی میں کریں گے، آپ سارے کام کاپی میں کریں گے۔ تو 75 اور 76 کیا ہے، خالی جگہ اور تفہیم ہے، وہ کر لیجیے گا۔ یہ سوال جواب میں نے کروا دیا، اس میں جواب بھی لکھوا دیا آپ کو، آپ اس کو دیکھ کر کے کاپی میں کر لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اب کام آپ کا آئے گا، اچھا کام آنا چاہیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔